اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 3 ایسے گناہ جو انسان کو سیدھا جہنم کے دروازے تک لے جاتے، ان سے بچنا چاہیے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جن کو آج کے اگر ہم حساب سے دیکھیں نا تو وہ چیزیں ان کو شاید گناہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ تو ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں۔ تو جب برائی حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اچھائی کم ہو جائے تو پھر وہ جو اچھائی ہے وہ برائی بن جاتی ہے، اور برائی جو ہے وہ اچھائی بن جاتی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کرے بندہ اچھائی کا، تو جب ہر طرف برائی ہو تو وہ چیز، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہزاروں گناہ انسان سے ہوتے ہیں، ہزاروں گناہ۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو زندگی میں زندگی میں بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ اور حدیث نے تو اس کے بارے میں سخت جو ہے وہ کہا، جیسے شرک نمبر 1 پہ۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ اگر اللہ پہ توکل بھی نہ ہو نا، اپنی ہی کچھ یوں سمجھ لیں دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کر دینا، یہ بھی کسی نہ کسی کھاتے میں، کسی نہ کسی لیول پہ، یہ بھی اس کو بزرگ شرک ہی تصور کرتے ہیں۔ ہمارا توکل صرف اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی سے کچھ کہنا بھی نہیں، کسی سے کچھ مانگنا بھی نہیں، کیونکہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جس انسان کا بلیف اپنے رب پہ مضبوط ہے، یقین ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، تو پھر وہ کسی اور سے نہ کبھی کچھ مانگتا اور نہ ہی کوئی توقع رکھتا۔ تو اب سورہ نساء کی آیت نمبر 48 کے اندر میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا جو چاہے ہو وہ معاف کر دیتا۔ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ایک چیز جس سے آپ نے بچنا ہے وہ شرک ہے۔ اب شرک کے بارے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صرف بتوں کو ہی رب مان لینا شرک نہیں، غیر اللہ کی بات کرنا، بلکہ اپنے دل میں کسی اور پر یقین رکھنا وہ بھی شرک ہے۔ اور اپنے رزق، نفع نقصان، دنیا کے نظام سے کوئی بھی چیز ہو تو یہ جو سہارے جن کو ہم اپنا سہارا سمجھتے ہیں، دکھ سکھ وہ سب، ان پہ رلائے کرنا، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، بس۔ یہ سب سہارے فیک اور فالس ہیں۔ اکثر جب میں دوستوں سے یہ کہتا تھا نا، یہ وظائف کی ویڈیوز کے اندر میں اکثر بتاتا ہوں کہ جناب اوکھے سوکھے وقت کے لیے رکھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ اللہ پاک نے آپ کو دے دیا ہے مال و دولت، تو آپ اس کو کسی دوسرے کا، اگر آپ کے خرچ سے وہ زیادہ ہو گیا تو اسے کسی دوسرے کا برا وقت اس سے دور کر دیں، تو آپ کی زندگی میں کبھی برا وقت نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو نا، اس سہارے پہ، تو یہ آپ کا ٹرسٹ تو رب پہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے دیا، آپ نے کھایا، استعمال کیا، جو بڑھ گیا، اضافی ہوا، آپ نے واپس ریٹرن کیا، کسی اور کی مشکل کے لیے اس کے کام آئے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ کبھی برا وقت نہیں بھیجتے۔ تو پہلی بات کہ آپ نے شرک سے بچنا ہے، شرک سے اس حد تک کہ آپ یہ دیکھو، ایک اس ڈاکٹر صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ضرورت کسی انسان کو پڑ جاتی ہے، بندے سے، آپ نے ایک بار اس کو بولا نا تو ٹھیک ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد آپ شاید وہ بھول گیا ہو، آپ نے ایک اس کو ریمائنڈر کال ڈال دی، دیٹ از اوکے۔ لیکن جب تیسری بار آپ اس سے رابطہ کرو گے نا اپنی کسی ضرورت کے لیے، تو یہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر! اس قدر باریکی ہے، اور ہم تو کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ اگر ہمیں کوئی ضرورت ہو، ہم ایک بندے کے جو پیچھے پڑتے ہیں تو بس پیچھے پڑ ہی جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ کہے گا دیکھو رازق میں ہوں، خالق میں ہوں، کرنا میں، مالک میں۔ جب تک اللہ اس انسان کے بھی دل میں نہیں ڈالے گا تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں انسان؟ دوسرا گناہ ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور یہ آپ اکثر سنتے ہو۔ تو بس اس چیز سے جو ہے
ناحق ظلم سے اللہ کے نظام عدل کو چیلنج نہیں کرنا، ایسا کام کبھی نہیں کرنا۔ دوسری بات، کیونکہ آپ تیسری ہے کہ سچ کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دینا، باطل کو زندہ کرنا، کہ مثال کے طور پر جھوٹی گواہی، جس کی اس کو سمرائز کر دوں، پہلی چیز شرک، دوسرا قتل، اور تیسری جھوٹی گواہی دینا۔ اس کے اوپر صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا بھی شرک کے برابر ہے۔ اب یہ وہ تین چیزیں ہیں، میں صرف یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، مفتی نہیں، کوئی بڑی چیز نہیں، علم حاصل کیا، پڑھا، آپ سے سوچا شیئر کر دوں کہ وہ تین چیزیں ایسی ہم کر رہے ہیں جسے ہم غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری جب عبادات میں اثر نہیں آتا، اور ہماری جو نفلی عبادات ہیں، وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، اس میں اثر نہیں آتا، تو ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم سے مسٹیک کیا کیا ہوئی ہیں، ہم غلط کہاں پتے، ہم نے غلطی کہاں پرفارم کی ہے۔ یہ سب چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں نا، تو پھر دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں، پھر آپ کو اتنا پریشان ہونے کی اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ تو جھوٹی گواہی سے جناب آپ بچ جائیں، کیونکہ کسی کی آپ عزت پر انگلی اٹھائیں یا کسی کے سچ کو چھپائیں، تو اس کو آج کے دور میں جس سے کہ آج کل کے حالات چلتے ہیں، تو یہ جھوٹی پوسٹیں ہوتی ہیں، جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، مطلب آپ نے کوئی بات سنی، اس کی تصدیق کے بغیر آپ نے آگے بیان کر دی، تو یہ جھوٹی ہے نا۔ تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے، کوئی کام ہوا نہیں ہے، آپ اس کو آگے پھیلا رہے ہو، تو آپ گواہی دے رہے ہو، آپ غلط کام کر رہے ہو، تو اس سے بچیں، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ کسی بھی بات کو جب آپ آگے کسی سے کنوے کر رہے ہو، تو اس کی پوری تحقیق کر لیں، اس کے سورس پہ۔ آپ کوئی کسی کو کوئی ایسی چیز نہ بتا رہے ہوں جو پہلے سے جھوٹ ہو، اور آپ اسے ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، مطلب اس معاشرے کے اندر اس وقت، مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں شرک ہم سے ہو رہا ہے، جس سے ہم نے بچنا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے، اب قتل تو ایک انسان کو قتل کرنا جان سے ختم کر دینا، کسی کو دھوکہ دے کے کسی کا مال کھا گئے، کسی کا آخری جمع پونجی تھی اور وہ بھی آپ نے لے لی، تو وہ بھی زندہ درگور ہو گیا، مر گیا، مگر یہ ہو رہا ہے، مال دوسرے کا ناحق کھایا جا رہا ہے، کسی کا غریب کا حق کھایا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اب جھوٹی گواہی، اگر آپ کسی کو قسم اٹھا کے جھوٹی گواہی دینا وہ اور بات ہے، اگر آپ پوسٹوں کو بھی بغیر تحقیق کے شیئر کرتے ہیں، اسی جملے میں آتا ہے، اور پھر ہم بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب وظائف اثر نہیں کرتے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائی تو خیر فیس بک اور یہ دوسرے جتنے بھی میڈیاز ہیں اس پہ یہ کرتے ہیں، پوسٹیں دیکھتے ہیں، اور فٹافٹ کوئی چیز پسند آئی، نہیں دیکھا کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، اس کو شیئر کر دیا۔ اسی طرح سے دوسرے بھی ایلیمنٹس پہ جہاں میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھتے ہیں اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے بچیں، خام خواہ کا تھرل کیوں کریٹ کرتے ہو، کچھ ہے ہی نہیں، ایک آدمی نے جھوٹ بولا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے ایک بٹن دبائے شیئر کر دیا، غلط ہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ایسے گناہ ہے کہ اگر یہ آپ کریں گے تو پھر سیدھا انسان کی کیا عبادت قبول ہونی ہے، توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگیں، ورنہ پھر منزل ٹھکانہ آخرت میں جہنم نہ بن جائے۔ اس سے زندگی تو ویسے جہنم بن جاتی ہے بندے کی جب وہ غلط کام کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے جناب، حالات آپ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہی ایک میسج تھا، یہی چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، نہ بھی پسند آئی ہوں تو کمنٹ ضرور کر کے بتائیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو خوش آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ